شیخ حسینہ کا سیاسی مستقبل موجودہ حالات میں بنگلہ دیش میں تاریک نظر آتا ہے۔ بھارت کی کوشش رہی ہے پچھلے 76 سال میں کہ وہ اس جنوبی ایشیا کے خطے میں اپنی ہیجمنی قائم کرے، سول ملٹری ریلیشنز کا پرامن رہنا اور ایک اعتماد کی فضا قائم رہنا سیاسی نظام کے استحکام کی ایک بنیادی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ ایک بہت اہم سوال جو کئی ناقدین اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشی ترقی کے باوجود کیا وجہ تھی کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل اور اسٹوڈنٹس کے عدم مقبولیت کا نشانہ بنی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ معاشی ترقی کے باوجود جو سماجی ناہمواری اور عدم انصاف ہے وہ بنیادی وجہ بنی، جس کے نتیجے میں آج اب وہ نہ وزیر اعظم رہی ہیں اور نہ بنگلہ دیش کے اندر ان کو اپنا مستقبل آج نظر آتا ہے۔ جس کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ بھی بتدریج پچھلے 5 دہائیوں کے دوران اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ جو مستند ریسرچ اکاؤنٹس ہیں اس کے مطابق 1971 میں مکتی باہنی کے چند لاکھ ایکٹیوسٹ کی تعداد رپورٹ کی جاتی تھی، لیکن آج جب ایک بہت بڑا سرکاری جابز میں کوٹا ان کے لواحقین اور فیملیز کو جب ایلوکیٹ کیا جاتا ہے تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ صرف مکتی باہنی اور بانیان بنگلہ دیش کے فیملیز کی خدمات کے ریکوگنیشن میں یہ کوٹا نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کا اثر و رسوخ جو بنگلہ دیش کے سماجی اور سیاسی نظام ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑھ گیا، اور اس حد تک بڑھ گیا کہ اب نوجوان نسل کو اس کے حوالے سے خدشات لاحق ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی سماجی اور سیاسی مہم کے تحت اس کو اپوز کرنا شروع کیا، اس کے خلاف مظاہرے شروع کیے اور اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں گئے جہاں پہ ان کو سنوائی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود شیخ حسینہ کی حکومت نوجوان اسٹوڈنٹس کو قائل کرنے میں، ان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام نظر آئی۔ ترقی پذیر ممالک میں بالعموم اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں بالخصوص یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو افواج اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی گڈ ول اور اعتماد جمہوری نظام حکومت کے تسلسل اور استحکام کے لیے تمام تر مقبولیت اور اہم اور کامیاب پالیسیز کے باوجود ایک سیاسی استحکام کی ضمانت اور ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ موجودہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے ساتھ ایک ذاتی فیملی ریلیشن بھی رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بنگلہ دیش کی فوجی قیادت کو یہ آرڈرز وصول ہوئے اپنی سیاسی قیادت کی جانب سے کہ ایک بہت سخت اور آہنی انداز میں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ سے نپٹا جائے، تو بنگلہ دیش کی فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کے باوجود انہوں نے عوام کے پبلک سینٹیمنٹ اور یوتھ کے گریونس کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے آرڈرز کو کیری آؤٹ کریں اس کے اوپر ترجیح دینا اپنے قومی اور اپنے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ میں سمجھا، جس کے نتیجے میں موجودہ آرمی چیف نے شیخ حسینہ کی انسٹرکشنز کو جو پروٹیسٹرز تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے معذوری ظاہر کی۔ جب شیخ حسینہ کو یہ احساس ہو گیا کہ ایک جانب وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اور سپورٹ بھی کھو چکی ہیں اور عوام کے اندر بھی یوتھ کا ایک بڑا ووکل جو ایلیمنٹ تھا ان کی وہ سپورٹ کھو چکی ہیں، تو پھر ان کے پاس استعفیٰ دینے اور ملک سے فرار ہونے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔
اب موجودہ حالات میں جب کہ نوبل laureate محمد یونس جو کہ ایک عالمی شہرت یافتہ اکانومسٹ سمجھے جاتے ہیں، مائکرو اکنامکس کے ایک عالمی اور شہرۂ آفاق ماہر گردانے جاتے ہیں، وہ ملک میں ابھرتے ہیں ایک استحکام کی امید لے کے۔ ایک جانب شیخ حسینہ جو ہیں وہ اپنے عوام اور خصوصاً نوجوانوں کی سپورٹ سے بھی محروم ہو چکی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد بھی کھو چکی تھیں، اور عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی ان کو کوئی خاص سپورٹ یا ڈپلومیٹک اسسٹنس نہیں ملا تھا۔ اس سے مختلف ایک صورتحال آپ کو محمد یونس صاحب کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ چونکہ وہ عالمی شہرت یافتہ اکانومسٹ اور نوبل laureate ہیں، تو عالمی ایوانوں اور عالمی سطح پہ تو ان کو ویسے ہی بہت ستائش اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے ایک مثبت جذبات رکھتی ہے، جبکہ نوجوان نسل بھی جو معاشی ترقی کے باوجود سماجی ناانصافی کے گریونس کی بیسس پہ عوامی لیگ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یوں لگتا ہے کہ وہ ان کا اعتماد اور امیدیں بھی شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے مقابلے میں بہتر انداز میں آلریڈی حاصل کر چکے ہیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہ لوگ جو کہ بھارت کی پولیٹیکل، ملٹری، انٹیلیجنس، اکنامک سپورٹ پر ڈیپینڈ کرتے تھے، ان کو یہ توقع تھی کہ ایک آزاد ریاست قائم کرنے کے بعد وہ اپنے حقوق اور خود مختاری کو بہتر انداز میں پروٹیکٹ اور پروموٹ کر سکیں گے۔ لیکن ان میں ایک بڑا حصہ بعد میں ان کو یہ ادراک اور احساس ہوا کہ شاید پاکستان سے الگ ہونے کے بعد وہ ایک چھوٹی لیکن بھارت کی ایک طفیلی ریاست بن چکے ہیں، اور ایک پراکسی کے تحت اپنی دفاعی اور فورن پالیسیز کے حوالے سے ایک غیر معمولی سطح پہ بھارت کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ بھارت کی کوشش رہی ہے پچھلے 76 سال میں کہ وہ اس جنوبی ایشیا کے خطے میں اپنی ہیجمنی قائم کرے۔ یہ ہیجمنی پہلے اس نے ایکسپینشنزم کے ذریعے کئی ریاستوں پہ ناجائز قبضے کی صورت میں وہ پہلی سٹیج تھی، جس طرح مقبوضہ کشمیر ہے، اور ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی سپورٹ تھی جو کہ آپ نے دیکھا پہلے مگتی باہنی کی شکل میں، پھر تابل ٹائیگرز کی سپورٹ اور پشت پناہی، تو پھر جو موجودہ نوجوان نسل ہے اس میں ایک مکتب فکر ابھرا جس نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور خصوصاً دفاعی اور خارجہ پالیسیز کے حوالے سے جو انفلوئنس ہے اس کو چیلنج کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے الگ ہونے کا مطلب بھارت کی ایک اور زیر تسلط طفیلی ریاست کا قیام نہیں تھا۔ اب جب کہ یونس صاحب ایک نئے لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، تو کئی مبصرین کو یہ توقع ہے کہ اب بتدریج بھارت کا جو خصوصاً دفاعی اور فورن پالیسی پہ اثر و رسوخ ہے اس میں کمی آئے گی۔ یوں لگتا ہے کہ شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش کے سیاسی نظام سے انخلا اب اس ناکام پالیسی کا آخری چیپٹر تھا، جس کے بعد بھارت کی پولیٹیکل انجینئرنگ اور انٹرونشن کی جو پالیسی ہے وہ اب اختتام تک پہنچ چکی ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے کہ ایک جمہوری، نظریاتی، قانونی اور آئینی لیڈر بھی جب نوجوان نسل اور عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو اس ملک کا سیاسی نظام اور زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے جو سیاسی نظام ہیں، جہاں جمہوریت ایک ریسنٹ تجربہ ہے، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے نیپال ہو، ان تمام ممالک میں آپ ایک چیز
کامن دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس، عوامی مقبولیت کے باوجود اسٹیبل سول ملٹری ریلیشنز ملک کے استحکام کی ضمانت ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالمی طاقتوں کی گڈ ول کو مینٹین رکھنا، تاکہ ان کے ساتھ ایک پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو فارن ریلیشنز بھی مینٹین رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مارکیٹس کا ایکسیس رہے، ان کی انویسٹمنٹس کی پالیسیز جاری رہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کی جو لیڈرشپ ہے وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور اسٹیبل ریلیشن شپ برقرار رکھے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔